آئیں تو وہ جگہ ہے ادھر بھیجیے گا. اب جو لوگ آئیں صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: إنا أعطيناك الكوثر. جیسا کہ مسلسل اعلان ہو رہے ہیں اور آپ حضرات اپنے اطراف میں ہر جگہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک روایت آج کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے آقا اور مولا جوانان جنت کے سردار کوثر کے وعدے کی عملی تفسیر حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام شہادت کی ایک رات ہے. 6 صفر اور 7 صفر کی درمیانی رات، اور وہ تابوت جس کی شبیہ مجلس کے بعد برآمد ہوگی وہ 7 صفر کی صبح کو آقا حسن و آقا عباس لے کے روضہ رسول کی جانب کل کی صبح 7 صفر روانہ ہوئے تھے. تو جب تابوت برآمد ہوتا ہے تو مصائب کے فوراً بعد مومنین اور مومنات کو اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانا چاہیے، تو دعا کا موقع نہیں ہوتا. خدا بندہ اس امام معصوم کا واسطہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، کہ تیری بارگاہ میں وجیہ ہے. جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں آخر تک پہنچ پائیں گے، ان کو اور ان کی جان کو اور ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اس صف ازا پہ بیٹھ کے جو لوگ آقا حسن کے مصائب سن کے گریہ کریں گے، خدا بندہ ان کی ساری حاجتوں کو اسی لمحے قبول کر لینا. غم حسین کے سوا ہمیں اور کوئی غم عطا نہ کرنا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر بانیان حسینیہ زہرا کے مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جنہیں روزگار کی اور ویزے کی کوئی پریشانی ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہیں تجھے حسن کے قاسم اور رباب کے اصغر کا واسطہ انہیں صاحب اولاد فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں حسن مجتبی کے چاہنے والے ان کو بھی ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اور ان تمام مظالم، خاص طور پر جب شہادت کی کوئی رات آتی ہے تو اور زیادہ ان مظالم کا احساس بڑھ جاتا ہے جو اہل بیت پہ ڈھائے گئے. خدا بندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
حسن مشتبہ کے شایان شان سلوات نہیں تھی، بآواز بلند درود بھیجے محمد والے۔ سورہ اعراف، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، جس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا۔ اور اس کے بعد آیت کا ایک آخری ٹکڑا، اچھا آیت تو اور بھی طویل ہے، لیکن ایک آخری ٹکڑا پوری شریعت کا خلاصہ، اور وہ ان کے اوپر پاک پاکیزہ اور طیب چیزوں کو حلال کرتا اور نجس اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا۔ سورہ بقرہ دوسری آیت جو تلاوت کی گئی، ہم نے تمہیں تمام انسانوں پر گواہ بنایا جس طرح رسول تمہارے اوپر گواہ بنائے گئے۔ تیسری آیت جو خاص آج کی رات کی وجہ سے تلاوت کی گئی، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب میں ایک بات مجلس کے شروع میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ آج کی رات دو مناسبتیں رکھتی ہیں، ایک متفقہ ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں اختلاف چھوٹے موٹے تو ہر چیز میں ہے۔ کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، بیٹا ان کا نالائق نکلا، کچھ پڑھ کے نہ دیا، جو ایک ہوتا بھی ہے کہ بڑے لوگوں کے بیٹے جو ہیں وہ اکثر ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے عالم دین تو ہے نہیں کہ ہمارے یہاں علم دین کسی کی میراث نہیں ہے، کھلا میدان ہے، اور ہمارے مراجع اس معاملے میں اتنے امین اور دیانتدار ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مرجے کے بعد وہ کہے کہ میرا بیٹا مرجے اس کی تقلید کرو۔ اپنے شاگردوں میں جو سب سے باصلاحیت نظر آتا ہے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی تقلید کی جا سکتی۔ کتنے مرجے آپ کے سامنے کہ جن کے بعد ان کے بیٹوں کی تقلید ہوئی، اس لیے کہ یہ امانت اور دیانت کا تقاضا، اور یہ نظام فطرت ہے۔ اللہ عادل ہے کہ اللہ یہ نعمتیں بدل بدل کے دیتا ہے، کسی ایک خاندان سے مخصوص نہیں کی۔ وہ اس کائنات میں ایک ہی خاندان ہے کہ ساری فضیلتیں اول سے آخر تک اسی خاندان کو اس طرح ملی ہیں کہ وہاں اولنا بھی محمد ہے، وہاں اوسطنا بھی محمد ہے، وہاں آخرنا بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے۔ اور آپ کو کوئی ایسا گھرانہ نہیں ملے گا، حتیٰ اصحاب معصومین میں آپ کو نہیں ملیں گے ایسی مثالیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام عدل ہے۔ لیکن یہ ذرا سا موضوع سے میں ہٹا تو واپس آتا ہوں کہ وہ ایسی قوم کے عالم تھے کہ جہاں پہ ذرا سا یہ تصور تھا کچھ گدی نشینی ٹائپ کا کہ بھئی یہ عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ہمیں عقیدت ہے، ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد انہی کے بیٹے کے پاس جانا، اس کا انتقال ہو اس کے بعد انہی کے بیٹے کے پاس جانا۔ میں نے کہا یہ ہمارے یہاں نہیں۔ تو اب بیٹا نالائق، باپ کو پریشانی کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میرے بعد کیا ہوگا، کیسے یہ گاڑی چلے گی۔ بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرتے رہنا، ساری زندگی تو اسی طریقے سے گزارا کر کے لے جاؤ گے جو میں اتنا علم رکھنے کے بعد جس طرح میں نے قوم کو چلایا۔ جب بھی کوئی تم سے کوئی سوال کرے، میں ایک جملہ کہہ دینا کہ مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تاریخ ہے، کچھ کہتے ہیں وہ تاریخ ہے، مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ان کی اتنی اولادیں تھی، کچھ کہتے ہیں اتنی اولاد، بس یہ جملہ جو ہے نا اسی کو ہر جگہ استعمال کرنا۔ ہر جگہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد گاڑی چلائی، کافی عرصے تو چلی، لیکن کچھ سمجھدار لوگوں نے دیکھا کہ یہ جس انداز سے جواب دے رہا ہے
تو اسے لگ رہا ہے کہ اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا اختلاف ہے. تاریخ، سیرت، فقہ، عقیدہ، ہر چیز میں یہ بس اختلاف. بھئی ایک تو اختلاف ہے کہ اتنی ہم نے ریسرچ کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مثلا آقا حسن کی شہادت کی کئی تاریخیں، آقا حسین کی ولادت کی کئی تاریخیں. ایک تو یہ کہ اتنی ریسرچ کی ہے، زیادہ پڑھنے سے بھی آدمی یہ بات کہتا ہے کچھ نہیں پڑھا. تو جیسا کہ کہا گیا کہ بہرحال نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. وہ لوگ پہنچے اور کہا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارے علماء یہ اسلام کیا کہتا ہے. کہا علماء اسلام میں اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ایک ہے، کچھ کہتے ہیں ایک سے زیادہ. تو یہ ہر جگہ نہیں چلتا فارمولہ. عقل چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ائمہ معصومین 14 معصوم، ان کی 27 تاریخیں آتی ہیں ولادت و شہادت کے حوالے سے. ان میں سے شاید کوئی ایک ایسی تاریخ ہو جس میں سب متفق، ورنہ باقی تمام تاریخوں میں اللہ کے رسول سے آغاز کریں تو 11ویں امام تک آپ جائیں گے، ولادت شہادت تاریخوں میں اختلاف ہے. لیکن وہ اختلاف اتنے کم اہم ہیں کہ اس کو الشاذ و کالمعدوم، اس کو تو ہم نظر انداز کریں گے. مثلا مولا علی کی ولادت 13 رجب، ایک آدھ اگر قول آ گیا تو وہ بیکار. زمانے کے امام کی ولادت 15 شعبان، ایک آدھ اختلاف یہاں بھی بہت چھوٹا. تو جو بات میں کہنے جا رہا تھا، اور چونکہ مومنین مسلسل آ رہے تھے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا موضوع کو ڈیلے کیا. بس اب میں آ رہا ہوں. تو آج کی رات کی 2 مناسبتیں، ایک اختلافی ہے لیکن اختلافی کا تعلق شہادت سے، یعنی آقا حسن کی شہادت آج ہوئی یا سفر کے آخر میں ہوئی. اور ایسے اختلاف سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا تو دل چاہتا کہ سال کے 365 راتوں میں بیٹھ کے غم کریں، ماتم کریں، گریا کریں، آنسو بہائیں، سینہ پیٹیں، تابوت اٹھائیں. غم ہی تو ہے نا 2 راتیں. اگر ہم ماتم کر لیں گے اور 2 راتوں میں اگر تابوت اٹھا لیں گے تو کیا رہے؟ ہماری تو زندگی یہی عزاداری، یہی ماتم، یہی غم، یہی اہل بیت کے صفِ عزا کو بچھا کے بیٹھنا ہے جب تک ان کا وہ وارث نہیں آ جاتا جو اپنے بزرگوں کا انتقام لے کر اپنی دادی فاطمہ زہرا کے دل کا چین اور سکون بنے گا. ہوگا. اور یہ میں ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں بہت کم میرے پاس ٹائم تھا لیکن پڑھ کے آ رہا ہوں کہ زمانے کے امام کے حالات پہ آپ نگاہ ڈالیں تو آقا حسن کی ذات اور امام زمانہ کی ذات بہت رشتہ اور میچنگ اور کنیکشن نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ. لیکن چونکہ اب جو مجمع آ رہا یہ مجھے ابھی وہاں بھی نظر آ رہا تھا تو میں بات کو دہرانا نہیں چاہتا. تو زمانے کا امام جب تک نہیں آئے گا یہ تو صفِ عزا روز بچھے گی، لیکن امام کے آنے کے بعد بھی قاتلوں کا انتقام اپنی جگہ. عزادار بن کے تو ہم جنت میں بھی داخل ہوں گے اور جنت میں بھی یہ عزاداری کریں گے. خاص طور پر جس دن شہزادی کونین اور آقا حسین کی باری آئے گی. یہ لفظ ذرا سمجھا دوں. جنت کے بارے میں روایت کی ہے کہ جنت میں جتنے مومن ہوں گے ہفتے کے 7 دن پروردگار نے تقسیم کر دیے اور کہا ہے کہ فلاں دن سارے جنت کے مومن اس معصوم کے مہمان، اور فلاں دن اس معصوم کے مہمان، اور فلاں دن اس معصوم کے مہمان. جنت والوں کو سب سے بڑی سعادت یہ ملے گی، سب سے بڑی نعمت. حوریں ہوں گی، حور ہوں گے اور قصور محل ہوں گے، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، لباس ہوں گے، وہ سب اپنی جگہ. پھل ہوں گے اور پھل بھی عجیب. وہ قرآن کی آیت بھی ہے، جس درخت کے قریب آپ گئے آپ نے جو پھل کی خواہش ظاہر کی اس درخت پہ وہی پھل آ جائے گا. ایک ہی درخت کے قریب ہم 2 آدمی کھڑے
ہم نے کہا میں آم کھانا ہے، اس نے کہا مجھے انار کھانا. وہ ایک ہی درخت، شاخ ہماری جانب جھکے گی تو آم لے کر آئے گی، اس کی جانب جھکے گی تو انار دے کے آئے گی. تو یہ جنت کی تو عجیب عجیب نعمتیں، وہ سب ایک طرف، وہ ساری نعمتیں ایک طرف. اور سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہے وہ یہ کہ روزانہ آپ کے پاس دعوت آئے گی، آج آپ مہمان ہیں فلاں معصوم کے، آج آپ مہمان ہیں فلاں معصوم کے. ہر امام دعوت دے کے آپ کو بلائے گا. اور تھوڑا سا یہ پہلو دنیا میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہیں، اور یہ 7 دن 14 معصومین میں تقسیم کیے گئے، اور کہا گیا ہے کہ جس معصوم کا جو دن ہے اس دن کو شروع کرو ان کی زیارت سے، یعنی ان کے سلام سے. دن کا آغاز ان کو سلام کرنے سے کرو. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو ہم زیارت کے لیے جب جاتے ہیں نا، اور آدھے سے زیادہ مجمع اگلے ہفتے زیارت کے لیے روانہ ہو چکا ہوگا یا آخری تیاریوں میں ہوگا کربلا کی، تو وہاں پہ ہم امام کو سلام کرتے ہیں اور پھر ایک دعا پڑھتے ہیں زیارت سے پہلے. میں زیارت کو لفظ سلام سے بدل رہا ہوں، زیارت یعنی سلام. اسے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اے خدا، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ میرے کانوں کا قصور ہے کہ میں ان کا جواب نہیں سن پا رہا ہوں، لیکن یہ میرے انہم یردون سلامی ویرون مقامی ویسمعون کلامی. یہ اذن دخول کا جملہ کہ یہ لوگ میرے سلام رد سلام جواب دے رہے ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور یہ لوگ میرے ایک ایک جملے کو سن رہے ہیں. ختم نہیں ہے نعوذ باللہ، فنا نہیں ہے نعوذ باللہ، ہر ایک موجود ہے اپنے گھر میں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم آخری جملہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، یہاں پہ میری حاضری کو یرونا دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں ان کے گھر میں اجازت لے کے جا رہا ہوں. یہ گھر خالی نہیں ہے، وہ موجود بھی ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس کا یہ جملہ، یہ جواب آتا. کبھی کبھار ابراہیم کی طرح سے کوئی اتنا عظیم ہو کہ وہ جواب سب لوگ سن لیں. بھئی ابھی آپ کربلا کی تیاری کر رہے ہیں تو کربلا میں آقا حسین کی زری کے آخر میں ابراہیم مجاب کی زری ہے نا، مجاب جن کو جواب ملا. تو آپ سلام کرتے ہیں، جواب آتا، ہم تک نہ پہنچے وہ الگ بات. تو اگر ہفتے کا آغاز آپ نے کیا رسول اللہ سے، مدینہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، اللہ کے رسول وہ جو ایک کنیز گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، میں موضوع سے شاید تھوڑا دور ہٹتا چلا جا رہا ہوں. وہ جو ایک کنیز گھبرا گئی تھی اور پریشان ہو گئی تھی کہ اس کے آقا نے اسے پیسے دے کے کوئی چیز خریدنے بھیجا اور وہ راستے میں پیسے گر گئے اور اس نے رونے لگی بیٹھ کے اور اللہ کے رسول گزرے. بہت مشہور واقعہ، کیونکہ اس میں ایک بہت اہم پیغام اور بھی ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ روزی کی برکت. وہ چھوڑ دیجئے، پتہ نہیں وقت اتنی تیزی سے کیسے گزر رہا. تو پیغمبر نے دیکھا، کہا کہ کیوں رو رہی یا رسول اللہ؟ میرا آقا تو مجھے مار مار کے میری کھال گرا دے گا، میں نے پیسے گرا دیے، وہ یقین ہی نہیں کرے گا. پیغمبر نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اتنے پیسے مجھ سے لے لے. پیغمبر نے وہ رقم دی، پھر بھی رو رہی ہے. اب کیا ہو گئے؟ کہا کہ اگر میں پیسے لے جا کے اس کو واپس بھی کروں، وہ اس بات پہ مجھے مارے گا کہ میں اتنی دیر سے کہاں تھی. سنے گئی نہیں میری بات. آدھا گھنٹے لیٹ آئی ہے، کہاں بیٹھی ہوئی تھی، کہاں گھوم رہی تھی؟ پیغمبر نے کہا چلو میں چلتا ہوں. اب وہ واقعہ تو بہت لمبا بھی ہے اور تقریباً اردو تمام کتابوں میں ہے اور ممبر سے بھی پڑھا جاتا، لیکن جہاں پہ آج میری مجلس اس وقت پہنچی ہوئی ہے اس کے لیے غالباً یہ سب سے بہتر دلیل بن رہا. اللہ کے رسول اس کے گھر گئے، کہا کہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. پیغمبر کا ایک طریقہ، اور وہ یہ کہ جب کسی گھر جاتے ہیں، پرانا زمانہ، وہ ڈور بیل تو ہے نہیں کہ آپ نے گھنٹی بجائی اور اندر ٹرن 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 کی آواز آئی یا کوئی انڈین گانا چلنے لگا، جیسا جس کا مزاج. اور وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے دروازے پہ نوک کیا
کیونکہ اس زمانے میں مدینے کے اکثر گھروں میں دروازے نہیں تھے، خالی پردے لٹکتے تھے، غربت کی وجہ سے یا رواج کی وجہ سے. تو اب پیغمبر کا طریقہ ہے کہ جب جاتے تھے نا تو گھر والے کا نام لے کے پکارتے تھے، لیکن ایسے نہیں، پہلے اس کو سلام کرتے تھے. اب پیغمبر کے سلام کی آواز پردے کے پیچھے سے آ رہی ہے، لکڑی کا دروازہ نہیں، دیوار نہیں، خالی ایک پردہ، اور گھر والا دوڑ کے آ جاتا. پیغمبر نے جا کے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کوئی نہیں نکلا. پیغمبر کی عادت ہے کہ 3 بار، جیسے اب کچھ لوگ آپ کسی کے گھر جائیں، گھنٹی بجائی کوئی جواب نہیں، آپ دوبارہ بجائیں، پھر بجائی کوئی جواب نہیں، آپ تیسری بار بجائیں گے، پھر آ جائیں گے. پیغمبر 3 بار سلام کرتے ہیں، تیسرا بھی سلام کیا، دوسرا تیسرا کوئی جواب نہیں. پیغمبر نے کنیز سے کہا کہ ایسا لگ رہا کہ تجھے یہ کام دے کے تیرا آقا کہیں چلا گیا، تو میں جا رہا ہوں، جب آقا آ جائے تو بتا دینا مجھ سے ملے. یہ کہہ کے رسول مڑے، چند قدم چلے. کربلا جانے والے جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے، آپ اگلے ہفتے آقا حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اور جو لوگ اس دفعہ نہیں جا رہے ہیں تو جائیں گے ضرور سالوں میں. خدا ہر مومن اور مومنہ کو کربلا کی زیارت خاص طور پر، ویسے حج اور چہاردہ معصومین کی زیارت جلد از جلد عطا کرے یہ شرف. پیغمبر مڑے، ادھر مڑے، چند قدم چل، ایک دم پردہ ہٹا، گھر کا مالک دوڑا دوڑا آیا. وعلیکم السلام یا رسول اللہ، آپ نے کیسے زحمت کی؟ اب وہ واقعہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تو آپ کہیں گے پھر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں صرف ایک جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. کہا کہ ایک بات بتا کہ کیا تیرے کان تک میری آواز نہیں گئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ 3 دفعہ تو میں نے سنا تھا. اب آپ نے زیادہ کہا ہو تو مجھے نہیں معلوم. اچھا 3 دفعہ سنا پھر بھی باہر نہیں آیا؟ عام آدمی کو نہیں روک رہا ہے، رسول خدا کو زحمت دے رہا. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب سلام کیا تو سلام کا مطلب کیا؟ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. سلام کا مطلب سمجھے؟ آپ کی زبان سے جب میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا آئی، رحمت کی دعا آئی، برکت کی دعا آئی، میرا دل چاہ رہا تھا جتنی دعائیں رسول مجھے ملے، اگر میں پہلی دفعہ میں نکل کے آتا تو آپ دوبارہ سلام نہیں کرتے. مجھے دوسری دعا بھی چاہیے تھی. اگر میں دوسرے سلام پہ نکل کے آتا آپ تیسرے بار سلام نہیں کرتے، تو مجھے تیسری بار بھی دعا چاہیے تھی. میں سمجھا شاید آپ چوتھی بار بھی کریں گے، اس لیے میں خاموش رہا. جب دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں تب میں گھبرا کے بھاگا. بہرحال ہوں تو آپ کا غلام نہ، پوچھنا تھا آپ کیوں آئے ہیں، لیکن آپ کی دعا چاہیے. کیا مطلب سلام کا؟ آپ کو سلامتی کی دعا ملی، ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں، کائنات کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع مذنبین، سید کائنات، حبیب الہ عالمین محمد مصطفیٰ سے آپ کو یہ دعا ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ لوگ چھریاں لے کے تیز کر رہے ہیں کہ مولانا کی گردن کاٹنا. مولانا سلام کا جواب تو واجب ہے، نماز تک میں کوئی سلام کرے تو جواب دینا ہے. یہ آدمی نے کتنا غلط کام کیا اور آپ اس کا واقعہ ہمارے لیے بطور دلیل پڑھ رہے ہیں. اب ایک جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، کیونکہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کل بھی اور آج بھی اور کل بھی کروں گا انشاءاللہ، وہ آیت پیغمبر کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بتا رہی ہے. شریعت یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. 3 کام ہیں رسول کے اہم. اس سے پہلے تو 2 اور اہم کام ہیں. پاک چیز حلال، نجس چیز حرام، جو تم نے بلا وجہ اپنے آپ پہ بوجھ ڈال لی ہے، ان کو ہلکا کرنے یہ رسول آیا. رسول کے طریقے سے شادی کریں، باپ کے بال سفید نہیں ہوں گے کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ کہاں سے لے کے آؤں. شاید 100 روپے میں شادی ہو جائے جو رسول طریقہ بتا رہے. تمہارے کندھوں پر سے بوجھ اتارنے آیا ہے جو تم نے خود سے اپنے کندھوں پہ. لیکن یہ شریعت کی تعریف، شریعت کی خصوصیت بات کی مجلسوں میں. آج تو
عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے حوالے سے ایک جملہ سنیے شریعت کا، بس ایک جملہ، بس پیغمبر کی زندگی کے کسی بھی واقعے کو پڑھ کر آج کی فقہ سے اس کو نہ ملائیے گا، کیونکہ احکامات آہستہ آہستہ آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب گانا بھی حرام نہیں تھا، اس وقت مدینے میں اگر کوئی گانا گا رہا ہو اور رسول اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں تو نہ متقی لوگوں کو میری گردن پکڑنا ہے کہ مولانا گانا حرام ہے تو رسول کیسے آگے بڑھ گئے، اور نہ ہی بے دین لوگوں کو ہماری گردن پکڑنا ہے کہ یہ واقعہ دلیل اس بات کی ہے کہ گانا حلال ہے۔ ایک زمانے میں تو شراب بھی حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، اس وقت تک جو شرابیں پی گئی اور سیرت رسول میں ہے تو نہ متقی لوگوں کو کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے شراب پی رسول خاموش کیوں رہے، اور نہ بے دین لوگوں کو کہنا ہے کہ اسلام میں شراب حلال ہے، یہ مولویوں نے حرام کی۔ تو سلام کا جواب کب واجب ہوا؟ پہلے دن واجب نہیں ہوا جس دن رسول نے اعلان رسالت کیا، یہ واقعہ اس سے پہلے کا۔ تو اس میں پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا تمہارا عمل تو بہت برا تھا کہ سلام کا جواب واجب نہ بھی ہو تب بھی رسول بلا رہے ہیں، مگر نیت بہترین نیت تھی کہ رسول سے دعائے سلامتی لینا ہے، رسول سے دعائے رحمت لینا ہے، رسول سے دعائے برکت لینا ہے۔ تو جب آپ کربلا جا کے آقا حسین کو سلام کریں گے، وہاں سے جو جواب آئے گا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، حسین کہیں گے کہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، میں تمہارے لیے رحمت مانگتا ہوں، میں تمہارے لیے برکت مانگتا ہوں۔ جب باب الحوائج عباس کے روضے پہ آپ جا کے کہیں گے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، وہاں سے جواب آئے گا وعلیک السلام یا زائری، اے میری زیارت کرنے والے، میں تیرے سلام کا جواب دے رہا ہوں، مگر کیا مطلب؟ میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا، میں تیرے لیے رحمت کی دعا کر رہا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کر رہا۔ جب آپ مدینے میں روضہ رسول پہ جا کے سلام کریں گے تو یہ سلامتی کی دعا، اور پھر وہ جملہ دوہرا انہم یردون سلامی، اے خدا مجھے یقین ہے کہ ہر مومن کو یہ جواب سلام دیں گے، لیکن یہ خالی کربلا اور نجف کا مسئلہ نہیں ہے، دن کا آغاز کریں۔ سیٹرڈے رسول اللہ کا دن ہے، 2 لائنوں کی زیارت پڑھیے تو صبح آغاز میں جو صدقے کا فائدہ ہے کہ دن بھر کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہ اس سلام کا فائدہ ہے۔ جب صبح آپ کی شروع اس طرح سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اتوار مولا کائنات کا دن ہے، اپنے دن کا آغاز کریں مولا کی زیارت سے۔ آپ نے مولا کو سلام کیا، اتوار کی صبح مولا نے کہا میں تمہارے لیے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا مانگتا ہوں، تو دن آپ کا کتنا اچھا گزرا کرے گا۔ یہ تقسیم ہفتے کے دنوں کی دنیا میں ہے، اور یہی جنت میں ہوگی کہ ہر معصوم آپ کو بلائے گا، ہر معصوم باقاعدہ دعوت دے کے، یہ سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے بڑی برکت ہمیں مل رہی ہے۔ مگر غلام کبھی آقا کے بغیر کہیں نہیں جاتے، یہ ایک اصول ہوتا، غلام ہمیشہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہتا۔ تو اب جنت میں جہاں بھی آپ کو دعوت ملے گی، یہاں تک کہ روایت ہے کہ جمعے کا دن اللہ نے اپنے لیے رکھا، اس دن ہم وہاں پہ جا کے دعوت کھائیں گے جہاں معراج کی رات رسول اللہ پہنچے تھے، جہاں آج تک دنیا کا کوئی انسان تو انسان جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا ہے، وہاں پہ ہم جائیں گے۔ تو جنت، میوے اپنی جگہ، لباس اپنی جگہ، حوریں اپنی جگہ، محل اپنی جگہ، سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ ہے کہ جو آج تک سنتے آئے تھے النظر الی وجہ علی عبادہ، جنت میں ہمارے سامنے علی کا چہرہ بھی ہوگا، حسنین کا چہرہ بھی ہوگا، امام زمانہ کا چہرہ بھی ہوگا، سب کی زیارت کے ثواب لے رہے ہوں گے۔ جنت کے پھل چاہیے، جنت کے محل چاہیے کہ علی کے چہرے کی زیارت مل جائے، زمانے کے امام کے چہرے کی زیارت مل جائے، مگر یہ جتنی زیارتیں ملیں جانا پڑے گا آپ کو حسن و حسین کے ساتھ، کیونکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں یہ حسن و حسین۔ اور کل جو واقعہ میں نے پڑھا، سجاد نے بڑھاپے کو جوانی میں بدل کے یہ بتا دیا کہ دیکھو
میں بیٹا ہو کر جو معجزہ یہاں دکھا رہا ہوں، میرے باپ اور چچا نہیں کہتا آج، خسر فادر ان لا. کل یہ روایت پڑھ چکا ہوں کہ حسن کی بیٹی سجاد کی زوجہ بنی تو کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار، جہاں آپ کو بلایا جائے گا آپ کو جانا پڑے گا امام حسن کے ساتھ، اس ذات کا تذکرہ جو اس وقت میں نے صرف 15 منٹ جو آپ کے لیے، نہیں تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، معذرت میں جلدی سے موضوع پہ آتا ہوں. تو آج آقا حسن کا ذکر ذرا آگے بڑھ رہا، مگر آج کی رات ایک اور رات بھی، یہ امام معصوم کی ولادت کی رات بھی ہے، مگر جو میں نے کل کہا کہ غم پہلے ہے خوشی بعد میں، تو ہم 7ویں امام کا بیان کل کریں گے، لیکن 7ویں امام کا بیان تو قرآن کی ان دونوں آیتوں کی تفسیر ہے جو اس عشرے کے لیے میرا عنوان ہے. تو وہاں تو میں سمجھیے کہ 7ویں امام کے عنوان پر بھی رہوں گا اور اپنے موضوع پر بھی رہوں گا. آج ذرا موضوع سے ہٹا تو حسن مجتبیٰ ہمیں جنت میں لے جانے والا، جوانان جنت کا سردار ہماری قیادت کر رہا ہوگا، وہ آج کی رات اس دنیا سے گیا تو. مگر ایک ایسی حدیث جو لوگ ابھی سے پہلے کے مجلس میں تھے ان کو یاد ہوگا نا کہ یہ حدیث میں نے وہاں نہیں پڑھی وقت کی کمی کی وجہ سے، تو یہاں پڑھ رہا ہوں اور اس سے میرا موضوع آگے بڑھ رہا. آج کی رات کا بھی مجھے حق ادا کرنا. کون ہے حسن؟ حسن کی معرفت، اور میں نے ایک جملہ میں دہرا دوں جو ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ جنت کا راستہ بھی سمجھیں. اور کبھی اگر آپ کے دل میں ذرا سا میرا خوف کم ہو، ایک میرا بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ قبر والے باپو ہیں، یہ ملائے جہنم ہیں، یہ داروغہ جہنم ہیں، یہ تو صرف ڈراتے رہتے ہیں، تو پلے صراط پر مجھ سے ایک اشرا سنیے گا. لیکن ابھی تو میں خود ہی گھبرا جاتا ہوں مومنین کے اترے ہوئے چہرے، پھٹی ہوئی آنکھیں، فقر صورتوں کو دیکھ کر، تو میں آتا بھی ارادہ کر کے ہوں بدل لیتا ہوں. لیکن ایک بہت ہی چھوٹی بات، جنت کے راستے، جنت کا دروازہ نہیں، جنت کا راستہ 3000 سال بتایا گیا ہے میدان قیامت سے جنت کے دروازے کے درمیان. 3000 سال جہاں قیامت کا میدان ختم ہوگا اس کے نیچے ایک تو گڑھا، پھسل گئے تو نیچے جہنم، اور ایک راستہ بنا ہے جو 3000 سال کا. اب اللہ عالم یہ سال دنیا کے سال ہیں کہ آخرت کے سال ہیں؟ آخرت کے سال تو کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یہ آیت میں نے تلاوت کی، ایک دن 50,000 کے برابر ہے تو 3000 سال. کوئی بچہ ابھی کیلکولیٹر نکال کے کیلکولیشن کر لے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے شروع میں علی کھڑے، راستے کے شروع میں علی کھڑے. کیوں؟ جواز دے رہے ہیں، پاسپورٹ لکھ کے دے رہے ہیں. اور راستے کے آخر میں جنت کے دروازے پر فاطمہ کھڑی ہیں عزاداروں کے استقبال کے لیے. میرے حسین کے عزادار آ رہے ہیں، میرے لٹے گھر کا ماتم کرنے والے آ رہے ہیں. تو یہ راستے کے شروع میں علی، راستے کا شروع کیا ہے؟ قیامت کا میدان. راستے کے آخر میں زہرا، راستے کا آخر کیا ہے؟ جنت کا دروازہ. اور وہ شہزادی کا وعدہ جو میں پچھلے سال بھی پڑھ کے گیا تھا کہ جب تک کہ میرے حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں داخل ہوگا میں بھی نہیں جاؤں گا، میں سب سے آخر میں جاؤں گی. ایک ایک عزادار کو جنت میں پہنچا گا. اور جیسا کہ ملا مہدی نراقی کے اس واقعے میں ہے جو جنت سے چاول لے کر آئے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں آپ کا وقت بچانے کے لیے اشارہ کروں. جیسا کہ اس واقعے میں کہ زہرا کو یہ معلوم ہے کہ کتنے عزادار آ رہے ہیں، میرے شوہر علی نے کتنوں کو پاسپورٹ ایشو کیا ہے، یہ الفاظ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، وہ سب زہرا کو معلوم ہے. لیکن آئے نہیں، اتنے آنا چاہیے. بطور مثال کہہ رہا ہوں، بطور مثال 70,000 آنا چاہیے لیکن 65 پہنچے. 5 کہاں ہیں؟ 5 نہیں آئے. اب زہرا کھڑی رہے گی جنت کے دروازے پر. یہ 5 راستے میں کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اٹک گئے. وہ پھر پلے صراط کا وہ موضوع ہے جس کو میں ڈر کے نہیں پڑھتا ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں. زہرا انتظار کریں گے، بھئی کیوں نہیں آیا فلاں؟ کہا کہ وہ بے نمازی تھا اور وہ بے نمازی کی سزا برداشت کر رہا. پتہ نہیں وہ 10,000 سال کے کوڑے ہوں کہ 50,000 سال ہوں.
کہ 5 لاکھ سال. لیکن بہرحال جب تک کہ وہ نہیں آئے گا زہرا جنت میں نہیں جائیں گے. سب پہنچ گئے جنت, سارے مومنین پہنچ گئے, حتیٰ ائمہ طاہرین پہنچ گئے. اللہ کا رسول تو جنت ہی میں ہے, مولا بھی. جب سارے شیعہ میدان قیامت سے نکل آئے تو گویا علی نے بھی راستہ بند کیا, وہ بھی جنت میں آ گئے. زہرا نہیں آ رہی, زہرا نہیں آ رہی. کیوں؟ ابھی میرے حسین کے اتنے آزادار باقی. اور کیوں زہرا جنت کے دروازے میں کھڑی انتظار کر رہی ہے؟ یہ آدمی دنیا کی 50 سال میں نماز نہیں پڑھتا, اور اس کی توجہ نہ تھی کہ میری 50 سال کی قضا نماز جنت کے دروازے پہ میری شہزادی کو کتنی تکلیف پہنچا رہی. اگر کوئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں لفظ کون سا لے کے آؤں. اگر کوئی صحت مند قسم کا بھی انسان ہو تو اتنی دیر کھڑے کھڑے تھک جائے. زہرا کے تو پہلو پہ کوڑا بھی ہے, ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی ہیں, کلیجے پہ کربلا کے 18 شہیدوں کا داغ بھی ہے. حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی زہرا نے دیکھے ہوئے. وہ تو ویسے ہی اتنی زخمی اور بیمار ہیں کہ اپنے حجرے سے جنت البقیع بھی بغیر عصا کے چل کے نہیں جا سکتی ہے. اب جنت میں جب آدمی جائے گا تو بوڑھا جوان ہوگا, بیمار صحت مند ہوگا, زخمی سالم ہو جائے گا. ابھی زہرا جنت میں گئی نہیں, وہ ایک ایک مومن کا انتظار کر رہی ہیں. پتا چلا کہ ایک مومن لوگوں کا مال کھانے کا عادی تھا, قرضہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا, کاروبار کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, ملازمت کرتا ہے دھوکہ دیتا. اب وہ تو ایک جگہ اٹک گیا نا. میں پولیس سے رات کو موضوع نہیں بنا رہا, میرا موضوع ہے حسن کی مادر گرامی زہرا جنت کے دروازے پہ انتظار کر رہی. اب یہ تو ہوا اس راستے کا ایک سرا علی, راستے کے اختتام پہ زہرا کا انتظار. اور یہ راستے پہ کون چل رہا؟ راستے پہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جتنے جنت والے سب کو لے کے حسن مجتبیٰ چل رہے. یہ جوانان جنت کے سردار سب کو لے کے حسین چل رہے ہیں. جوانان جنت کے سردار ہیں, ان کو لے کے جنت میں داخل ہوں گے. ہم جائیں گے قیادت میں حسن کی, ہم جائیں گے قیادت میں حسین کی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور آتا کہ جو بیچ میں اٹک گئے ان کا کیا ہوگا. یہاں پہ ایک بہت اہم روایت ہے, وقت نہیں ہے خالی اشارہ کرتا ہوں. وہ روایت, اچھا الفاظ میرے, الفاظ اس لیے میرے ہیں کہ روایت کے الفاظ کو بیان کر کے پھر سمجھانا پڑے گا, اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. الفاظ میرے, الفاظ ہی ہیں. نعوذ باللہ یہ ذرا غلط انداز ہے, لیکن وہی انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا کہ اے حبیب اگر تم شرک کرو گے ہم تمہارے اعمال بھی ضبط کر لیں گے. ذرا سا یہ اسٹائل ہم اور آپ استعمال کریں تو اچھا نہیں. لو تقولا علینا بعض الاقاویل, اے رسول اگر تم ہمارے نام سے جھوٹا قرآن پیش کرو گے لقطعنا منہ بالیتین, وتین ہم تمہاری وتین شہرک کاٹ دیں گے. تو ذرا سا وہ انداز میں اختیار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. وہ یہ کہ اب آقا حسن اور حسین حلال مشکلات کے حلال مشکلات بیٹے ہیں, مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے ہیں. لیکن ایک ایسی مشکل ان کو پولیس سے رات پر آ گئی, ایک ایسی مشکل. کیا کرے بہت, یعنی مجھے انداز خود اچھا نہیں لگ رہا, لیکن روایت کو آپ تک پہنچانا. وہ یہ کہ 70,000 علی نے پاسپورٹ جاری کیے کہ جنتی لے کے چلے. اب معلوم ایک جگہ پہ 2,000 اٹک گئے, نماز نہیں پڑھتے. ایک جگہ پہ 2,000 روک لیے گئے, والدین کے ساتھ بے احترامی سے پیش آتے. ایک جگہ پہ 2,000 روک لیے گئے, مومنوں کا حق کھا گئے. اب مسئلہ آقا حسن کیا کرے؟ زہرا تو کہہ رہی کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی. ایک ایک شیعہ نہ آ جائے, حسن کیا کریں, حسین کیا کریں؟ پولیس سے رات پہ رک جائے, وہی کہیں جو ان کی ماں کہنے والی ہے ابھی آگے چل کے کہ بھائی جب تک کہ یہ 2,000 بھی نہیں آئیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہاں ایک مسئلہ, اگر 2,000 کی خاطر حسن اور حسین رک جائیں تو وہ جو 68,000 جو بالکل پرفیکٹ جنتی ہیں
کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ کیا ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو جائے گا؟ ہم نمازی تھے، یہاں سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں، ہمارے لیے جنت ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے ان کے لیے۔ اگر وہ 3000 جو مومنوں کا حق مارتے ہیں ان کی وجہ سے حسن نے پورے قافلے کو روک لیا، اب وہ باقی لوگ نہیں کہیں گے 65,000 مولا ایک تو ہمارا حق اس آدمی نے کھایا اور پھر اس کی وجہ سے ہم بلا وجہ یہاں پر بھی روکے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے اللہ نے مشکلات کا بیٹا جو خود مشکل کشا ہے کیا کرے؟ اگر ان کی خاطر حسن قافلے کو روک لے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے جو حسن کے ساتھ چل رہے، جن کا کردار حسن کے مطابق، جنہوں نے اپنی زندگی حسین کے مطابق گزار، ان کے ساتھ زیادتی، اور ان کو چھوڑ دیں۔ ہاں پھر یہاں پہ وہی زہرا کا جملہ آئے گا، حسن بیٹا حسین بیٹا جو تمہارے ساتھ آ گئے ان کو نہ روکو، ان کو لے کے جنت میں جاؤ۔ تو ماں یہ جو میرے شیعہ یہاں 2000 روکے کا ان کے لیے میں ہوں نا، میں دروازے پہ کھڑی ہوں، میں ان کے لیے دعا بھی مانگ رہی، میں ان کے لیے اپنا حق شفاعت بھی استعمال کر رہی ہوں۔ فاطمہ کے پاس حق شفاعت کہاں سے آیا؟ یہ روایت ہے کہ مہر میں اللہ نے دیا تھا، جب شادی ہوئی تھی نا تو مہر میں ایک حق شفاعت ملا تھا، ایک خمس ملا تھا۔ مومنین خمس روک کے مہر فاطمہ روکتے ہیں، اور پھر وہ دوسرا جو مہر ہے حق شفاعت وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے۔ فاطمہ یہ جملہ کہیں گی، اچھا انداز سے آپ کو لگ گیا کہ الفاظ میرے، میں نے پہلے ہی کہا، لیکن یہ سب حدیثوں میں حسن و حسین بیٹا یہ جو ہمارے چاہنے والے جنہوں نے دنیا میں مشکلات برداشت کر کے دین پہ عمل کیا، ان کو کیوں روک رہے؟ مادر گرامی تو وہ بھی تو ہمارے چاہنے والے ہیں جو وہاں اس لیے اٹک گئے کہ نماز یا والدین یا حق و ناس کا میں ان کو لے کے آتی ہوں، حسن چلو۔ یہی قافلوں کا طریقہ ہوتا، یہی طریقہ ہوتا۔ 200 آدمیوں کا قافلہ، 150 تیار ہے، 50 رہ گئے، ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ لے کے چلیں، میں ان کو لے کے آ رہا ہوں۔ بس یہ سوچ لیجئے کہ وہ جو ہماری تھوڑی سی کوتاہی، لیکن میں اصل میں حسن کو سمجھا رہا ہوں کہ حسن جوانان جنت کے سردار، ہم سب کو لے کے پل صراط سے حسن گزریں گے۔ علی پل صراط کے شروع میں کھڑے، فاطمہ پل صراط کے آخر میں کھڑی ہے، لیکن وہ بال سے زیادہ باری اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل پہ ہم کو کون لے کے جا رہا؟ جو ہم کو لے کے جا رہا ہے اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ وہ ہمارا امام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس پل صراط سے گزریں گے، اور یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ وہ وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر کون ہے؟ نام شہزادی کا ہے، لیکن اصل میں یہ حسن مجتبیٰ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ تو حسن مجتبیٰ آخرت اور جنت میں ہمارے لیے بہت اہم ذات اس لیے بن رہے ہیں کہ خالی وہاں تک لے نہیں جائیں گے، جنت میں بھی جا کے ہمارے سردار ہیں۔ آج مولا علی کی دعوت آئی آپ کے نام، آج اتوار کا دن ہے، مولا نے کہا بھئی تم سب میرے مہمان، حسن و حسین ہمیں لینے آئیں گے اور ہمیں لے کے جائیں گے کیونکہ وہ سردار، ہم ان کے غلام۔ لیکن ایسی اہم شخصیت دنیا نے کیا کیا؟ اور مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ رسول اللہ نے جیسا تعارف حسن کا کروایا، حسین کا بھی اس انداز سے تعارف نہیں۔ حسین کے بارے میں جو حدیثیں اس میں ایک حسین منی وانا من الحسین، مگر یہ جو حدیث ہے نا یہ زیادہ مکمل ہو کے حدیث قصہ میں بھی آ چکی، انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے۔ حسن کے جتنی حدیثیں حسین کے تعارف کی سب میں حسن کو شامل کیا۔ ہما امامان قام اور قعدہ، یہ دونوں امام چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ امامت کا کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے کیا تعلق؟ تو پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں۔ حدیثیں سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہوتا۔ کہا یہ حسن و حسین اللہ نے مجھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا، ناک کے اوپر کا آدھا جسم میرا حسن اس کے وارث، باقی آدھا جسم حسین وارث۔ تو اس کا ایک تو مفہوم یہ نکلتا کہ سب کچھ حسن ہی لے گئے، نعوذ باللہ۔ ذرا سا آقا حسین کے لیے توحید آمیز یہ حدیث بنی، کیوں؟
الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے. رسول اللہ اپنے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک وہ جو فیتا ہوتا ہے میجرنگ ٹیپ, جسے آپ پیمائش کرتے ہیں, میجر کرتے ہیں, یہ دیوار کتنی لمبی ہے, یہ پلر کتنا اونچا, وہ لے کے پیغمبر کی ازواج گھر میں بیٹھی, ساری عورتیں, ساری بیویاں آج ایک جگہ جمع ہو گئیں, اور وہ فیتا, وہ ٹیپ, وہ ان کے ہاتھ میں, اور سب کے ہاتھ ناپے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا, پیغمبر کے لیے بھی یہ اتنی عجیب بات تھی. ساری پیغمبر کی بیویاں جمع, سوائے جناب ام سلمہ کے, لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ ہی ام سلمہ کی شادی سے پہلے کا. وَأَبِي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي خَيْرًا وَيَرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَلَا أَحْتَسِبُ. وہ دعا بھی پیغمبر نے ام سلمہ کو نہیں بتائی تھی, جس کی وجہ سے شادی ہوئی, اس سے پہلے کا. یہ ہو کیا رہا ہے آج؟ کہا یا رسول اللہ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہم میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے. تو کہا یہ میجرنگ ٹیپ سے پتہ چلے گا سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے, یہ کیا؟ اور وہ اس کے ذریعے سے صرف ہاتھ ناپا جا رہا ہے, ہاتھ. کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا جب ہم میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ان تمام بیویوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون, تو آپ نے کہا باسط الیدین, جس کے ہاتھ بہت لمبے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کس کے ہاتھ لمبے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا تم کیا سمجھی اس سے؟ کہا یہی سمجھے کہ جس کا ہاتھ لمبا. کہا ارے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ خدا میں دل کھول کے خیرات کرتی ہے, جس کا ہاتھ کھلا ہاتھ ہے. کھلا ہاتھ تو ہماری عورتوں میں سے ہر ایک کا. آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. ہر مہینے آپ کا بجٹ کیوں آؤٹ ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری عورتوں کے ہاتھ بڑے کھلے کھلے. مال مفت دل بے رحم, اپنا کو تھوڑی پیسہ ہے, وہ بیچارہ دن بھر گرمی میں, سردی میں, ڈیزرٹ میں کما کے لاتا ہے, ہم خرچ کرنے کے لیے بیٹھے. انصاف تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک کمائے خرچ کرے. لیکن کھلے ہاتھ, اس کا نام نہیں ہے کہ بہت اچھے اچھے کپڑے لے لی, بہت زیادہ. پیغمبر نے کہا اس سے مطلب ہے راہ خدا میں خرچ کرو. یہ میں نے کہا یہ ساری عرب عورتیں, پیغمبر کی کوئی شادی کسی غیر عرب سے نہیں ہوئی. آقا حسین کی شادی ہوئی شہر بانوں سے, 11ویں امام کی شادی ہوئی نرجس خاتون, چوتھے امام کی شادی ہوئی سندھی خاتون سے جو زید کی والدہ, چھٹے امام کی شادی ہوئی جن کے ہاں 7ویں امام پیدا ہوئے آج کے دن ام حمیدہ بربریہ سے, جو قبیلہ بربر کی. رسول کی ساری شادیاں مدینے میں سوائے ایک ماریہ قبطیہ کے. لیکن یہ تو ماریہ قبطیہ تو بہت تو یہ کیا عربی جانتی ہیں, عربی ان کی مادری زبان ہے, اور یہ نہ سمجھ پائی پیغمبر کی بات. تو آپ حضرات جو مرجعیت کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے, حدیث سمجھنا, قرآن سمجھنا ترجمے سے ممکن نہیں ہے. عربی محاورہ عرب لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں, ہم غیر عرب کہاں سے سمجھیں گے. یہ ضمنی ایک بات آ گئی. تو اب اللہ کے رسول یہ خاص اصول یہاں پہ بتا گئے. اس کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا. قام اور قعدہ, کھڑے ہو کے بیٹھے ہوں. کھڑے ہونے سے مطلب کھڑا ہونا, نہیں, کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں, حسن حسین دونوں کا تعارف. کہا چاہے ان میں سے ایک سلو نامے پہ دستخط کر کے اپنے گھر میں بیٹھا نظر آئے تب بھی وہ امام ہے, اور چاہے دوسرا ذوالفقار لے کے کربلا میں جہاد کرتا نظر آئے وہ بھی امام. ہما امامہ قاما اور قعدہ. میرا آدھا جسم حسن وارث ہے, آدھے کا وارث حسین. اب ہم دیکھنے لگے کہ پیغمبر کا چہرہ, پیغمبر کے کندھے, یہ آدھے جسم میں یا حسن اس کے وارث ہے. نہیں, آدھا جسم جو ناک کے اوپر ہے اس میں ہاتھ ہوتا, اور آدھا جسم اس میں پیر ہوتے ہیں. بتایا کہ قلم تحریر ہاتھ سے لکھی جاتی ہے, میدان کا جہاد پیروں سے کیا جاتا ہے. کہا کہ میرے صلح نامہ حدیبیہ کا وارث حسن ہے, یہ جو صلح کرے گا سمجھو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, اور میرے بدر و احد و خندق و خیبر و حنین کے جہاد کا وارث حسین ہے. جب وہ کربلا میں جائے گا یہ سمجھنا حسین کربلا میں نہیں جا رہے, رسول اللہ بدر و احد سے لے کے کربلا تشریف لا رہے ہیں. حسن حسین رسول اللہ کے وارث ہوئے, مگر
قرآن نے صلح حدیبیہ کے لیے جو ایک لفظ کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب سب سے بڑی تیری زندگی کی کامیابی صلح حدیبیہ، کافروں سے وہ منوا لیا جو بدر و احد کی تلوار کافروں سے نہ منوا سکی، اور معصومین میں سب سے بڑی کامیابی امام حسن کا صلح نامہ، حاکم سے وہ منوا لیا۔ یہ بھی جملہ ذرا سا توہین آمیز ہے، مگر نیت توہین آمیز نہیں، وضاحت آج نہیں ہو سکے گی، مصائب کا وقت آ گیا تو کل ہو جائے گی۔ حسن مجتبی نے صلح نامے سے وہ منوا لیا، اب آگے کیسے کہوں، جو ان کا بابا ساری زندگی حاکم سے نہ منوا سکے، جو علی نہ منوا سکے، وہ حسن نے منوا لیا اپنے صلح نامے سے۔ کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے حسن مجتبی، اللہ کے رسول کا ایسا وارث و جانشین، اور جس طرح سے تعارف کرایا، خضر رسول اللہ سے مسئلہ پوچھنے آئے، رسول نے حسن کے پاس بھیجا، حسین کے پاس نہیں، اور حسن کے پاس بھی مجمع عام میں کہ سارا مجمع دیکھ رہا ہے حسن کون، حاکم شام کا آدمی، قیصر روم کے سوال لے کے صفین کے میدان میں علی کے پاس آئے، علی نے حسن کے پاس بھیجا، حسین کے پاس نہیں۔ یعنی میں نعوذ باللہ مجھے ڈر لگ رہا کہ آقا حسین کی توہین نہ ہو رہی ہے، نہیں بتایا جا رہا کہ حسین کی عظمت کو تو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے، حسن ماننے والے بھی حسن کی عظمت کو اتنا نہیں مانتے۔ جیسے ایک جملہ علماء کہتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، مولا علی کے ہاتھ سے سورج پلٹ کے آیا، الٹا ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال رسول کا رتبہ علی سے زیادہ، نہج البلاغہ کا خطبہ 190 خطبہ قاصیہ پڑھ لے، رسول کا رتبہ علی سے زیادہ، تو بڑے کو بڑی چیز ملنی چاہیے، اس سے چھوٹے کو اس سے چھوٹی چیز۔ سورج رسول کا معجزہ ہونا چاہیے، چاند علی کا معجزہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جب قرآن نے یہ کہہ بھی دیا وَالشَّمْسَ إِذَا ضُحَاهَا وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم جب وہ چمکا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آیا، تفسیر تو یہی ہے نا، سورج کی قسم جو محمد کی ذات ہے، اور چاند کی قسم جو علی کی ذات ہے جو محمد کے پیچھے پیچھے آتی، تو معجزہ سورج کا رسول کو دکھانا چاہیے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ یہ دن کا وقت ہے، اگر آپ کو لائٹ جلانا پڑے تو کتنی لائٹیں جلائیں گے؟ رات کا وقت ہے، اندھیری رات، اس میں اگر آپ کو روشنی چاہیے ہو تو کتنی لائٹیں جلائیں گے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی ذات اتنی واضح تھی کہ ہر آدمی پہچاننے لگا تھا، تو وہاں پہ چاند کا معمولی سا نور کافی ہے، علی کی ذات پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، علی کے فضائل چھپائے جا رہے ہیں، علی کو دنیا سے پوشیدہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ سورج جیسے چمکتی دلیل اور سورج جیسی چمکتی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ دنیا کا ہر شخص حسین کی عظمت کو جانتا، گاندھی سے لے کے جارج برنارڈ شاہ سے لے کے تھامس کارلائل سے پوچھے، حسن دنیا کو چھوڑے چاہنے والے بھی حسن کی وہ عظمت کو نہیں جانتے، یہاں زیادہ ضرورت رسول سے پوچھا جائے، بھیجا جائے حسن کے پاس، اور معمولی آدمی نہ پوچھے، خضر نبی پوچھے، علی سے پوچھا جائے اور بھیجے حسن مجتبی کے پاس۔ کیوں؟ چاہنے والوں نے بھی حسن کو اتنا نہ سمجھا، خاص طور پر جب ہمارے پاس یہ حدیث آ گئی جو حسن کی بڑی بیٹی، چوتھے امام کی بیوی، پانچویں امام کی ماں نے نقل کی کہ مخلص شیعوں کا ایک گروپ آیا آقا حسن کے پاس، مولا یہ اتنے آپ کے چاہنے والے آپ کے خلاف ہو گئے، اتنا کہ نماز میں آپ کے پاؤں میں تیر کھینچ کے مارا گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ کربلا میں جملہ یزیدیوں نے کہا، مدائن میں یہ جملہ اپنے آپ کو حسن کا ماننے والوں نے کہا۔ یزیدیوں نے کیا کہا؟ جب حبیب ابن مظاہر نے کہا نماز کی اجازت دے دو، کہا تمہاری نماز قبول کیا کہاں ہے جو نماز پڑھ رہے ہو؟ اس یزیدی تھے، اور مدائن میں آقا حسن
نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ کے نکالا گیا کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حسن کے لشکر میں ہیں۔ شیعوں نے آ کے کہا مخلص بہت تھوڑے سے تھے، انگلیوں پہ گنے جا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مولا؟ کہا تمہیں یہ بہت عجیب لگ رہا ہے؟ آخری زمانہ تو اس سے برا ہو، مومن ایک دوسرے کو گالی دے گا، لعنت کرے گا، چہرے پہ تھوکے گا، قتل کرے گا۔ وہ زمانہ زیادہ مشکل ہے، یہاں سے بات اب کل پہ جائے گی، مگر یہ کیوں کہا گیا؟ اور آخر اتنے ائمہ طاہرین کی حدیثیں ہیں، کتنی بیٹیاں پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے سن رہی تھی؟ یہاں کیوں سنا؟ اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا حسن کو دوسرا زہر دے دیا گیا۔ اب گھر کی خواتین نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی آئے، گھر کی کوئی نہ کوئی خاتون ہر وقت حسن کی خدمت میں رہے گی، کبھی زینب، کبھی کلثوم، کبھی حسن کی اپنی بیوی فروا، کبھی حسن کی اپنی بیٹی فاطمہ۔ مگر دوسرا زہر، پھر تو تیسرا زہر بھی دیا، چوتھا زہر بھی دیا، پانچواں زہر بھی دیا، یہاں تک کہ 6 زہر کے بعد اب گھر والوں نے 2 باتیں طے کر لی۔ نمبر 1، حسن کے ساتھ 24 گھنٹے زینب و کلثوم ساتھ ساتھ رہیں، اب کسی اور کے سپرد کوئی ذمہ داری نہیں کی جائے گی۔ زینب نے شام غریبہ ایک قافلے کی قیادت نہ سنبھالی، حسن کی شہادت سے کچھ پہلے بھی حسن کی ساری ذمہ داری زینب پر آ گئی۔ 2 باتیں طے کی، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 اب گھر کے دروازے پہ ہر وقت عباس کھڑے رہیں گے اور کسی کو کھڑا بھی نہیں کیا جا رہا۔ خاندان اہل بیت کافی نرم دل ہے، کوئی اور شہزادہ ہو تو ہو سکتا ہے آنے والا اس طرح سے پیر پکڑ کے درخواست کر کے صرف ایک بار زیارت کرا دیجئے، عباس کھڑے رہیں گے۔ عباس خالی حسین کے محافظ نہیں ہیں، حسین سے پہلے عباس حسن کے محافظ بنے۔ چنانچہ حاکم نے اب دیکھا کہ کام کتنا مشکل ہو گیا زہر دینا، تو حسن ہی کی بیویوں میں سے ایک جودہ کو استعمال کیا۔ آج کی رات آ گئی اور آدھی رات سے کچھ پہلے کی بات، حسن بستر پہ ویسے ہی ہیں، 6 زہر کے بعد سے میرا آقا بستر پہ ویسے ہی ہے، اور آج کی رات تو اتنا کمزور تھا کہ مغرب اور عشاء کی نماز بھی بیٹھ کے پڑھی۔ یہ اہل بیت ہیں جن کے یہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مطلب ہے قیامت آ گئی، قیامت۔ حسن نے نماز بیٹھ کے پڑھی اور نماز کے فوراً بعد بستر پہ لیٹ گئے۔ ایک طرف زینب سو رہی ہیں اسی کمرے میں اور ایک طرف کلثوم، اور دونوں کے درمیان حسن آرام کر رہے ہیں۔ آدھی رات کے قریب جودہ بنت اشعث بنت قیس چپکے سے کمرے میں داخل ہو، سرہانے رکھی ہوئی سرائی میں وہ زہر ملایا، جس کے لیے جملہ یہ تھا کہ حاکم شام نے کہا کہ 6 مرتبہ زہر دیا، پھر بھی حسن ہر بار بچ گئے۔ اب یہ زہر ایسی جگہ سے منگوانا، روم کے عیسائی بادشاہ سے کہا تیرے پاس ہے کوئی زہر؟ اس نے کہا ایک ایسا زہر بھجوا رہا ہوں کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈالو نا تو سارے دریا کی مچھلیاں مر جائیں۔ حسن کا زخمی کلیجہ، حسن کا کلیجہ پہلے ہی زخمی ہے، جودہ یہ زہر لے کے آتی ہے، سراہی کے پانی میں زہر ڈالا، جودہ نکلی اور حسن نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، سراہی سے پانی لیا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھی جاتی ہے، یہ آیت تو نہیں پڑھی جاتی۔ آج حسن نے یہ آیت پڑھی، پانی لیا، پانی پینا چاہتے ہیں، ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلی بار حسن تھے
پھر بعد میں 8ویں امام نے انگور میں یہی جملہ کہا، بعد میں 10ویں امام نے زہر میں یہی جملہ. پہلا امام حسن، وہ پانی کوزا نہیں، ایک گھونٹ پانی گیا، جسم میں پہنچا، ایک بار پیالہ کوزا ایک طرف گرا، حسن بستر پہ دوسری طرف گرے، زینب گھبرا کے کھڑی ہو. ابھی زینب نے حسن کو نہیں دیکھا، زینب نے حسن کو نہیں دیکھا، گھبرا کے کھڑی ہوئی. کلثوم بہن آنکھیں کھولو. کلثوم بھی گھبرا گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب میں اماں فاطمہ کو ننگے سر دیکھا. میری ماں فاطمہ میرے خواب میں ننگے سر کھلے بالوں کے ساتھ آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرا لال حسن. دونوں بہنیں گھبرا کے حسن کے بستر کے قریب آؤں. اور یہ وہ وقت ہے کہ حسن بستر پہ گر چکے ہیں اور جو تشت قریب میں رکھا ہے اس میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. اور ایک بار حسن نے کہا زینب، بولا نہیں جا رہا، زینب میرے حسین کو بھی بلاؤ اور فروا کو بھی بلاؤ. حسین اور عباس ساتھ میں داخل ہوئے، ان میں فروا بھی آ گئی. حسن کے پائنتی کھڑی ہو گئی، گود میں 1 سال کا ننھا قاسم ہے. حسن نے اشارہ کیا، فروا ایک تعویذ میرے بازو میں بندھا ہے، اسے کھول کے قاسم کے گلے میں پہنا دے، اور جب میرا قاسم کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس سے کہنا یہ تعویذ کھول کے دیکھ لے اس کا بابا کیا کہہ رہا. یہ تعویذ کس صبح کو کھلا؟ عاشور کی صبح کا تعویذ ابھی سے دیا جا رہا. اور ایک مرتبہ حسین قریب آئے، بھیا حسن مجتبیٰ یہ آپ کی کیا حالت؟ اور حسن نے جواب دینے کے بجائے السلام علیکم کہا. علیکم کو مطلب آپ سب میں میرا سلام. زینب نے گھبرا کے کہا بھیا حسن کسے سلام کر رہے؟ کہا وہ میرا نانا رسول خدا میرے پاس ہے، یہ میرا بابا حیدر کرار میرے پاس آیا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا چلنے کی تیاری کرو، ہم تمہیں لے جانے آئے. بس زحمتیں تمام ہوئی، 2 جملے. اور اگلی صبح کو جنازہ چلا. نانا کے پہلو میں دفن کرنے کی وصیت بھی کی، مگر وہاں 3 انداز کھڑے تھے. ایک مرتبہ تیر چلے، حسن کے جنازے میں تیر بے بس ہوئے. آقا حسن کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہوا. عباس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے کہا نہیں عباس، عجیب امتحان ہے میرے آقا عباس کا. جب کربلا میں تلوار چلانے کا موقع تھا وہاں بھی روک دیا گیا، جب مدینے میں تلوار چلانے کا موقع تھا یہاں بھی روک دیا گیا. عباس جنازہ واپس لاؤ. اور یہ جنازہ دوبارہ گھر میں آیا. زینب و کلثوم ابھی میت کو الوداع کہہ کے بیٹھی بھی ماتم کر رہی ہے. دروازہ کھلا، ارے تابوت واپس آ رہا ہے. گھر سے نکل کے جنازے واپس نہیں آتے ہیں. گھبرا کے کہا بھیا یہ میرے بھائی حسن کا جنازہ کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا زینب بہن تفصیل بعد میں پوچھنا، ایک آخری خدمت کرنا ہے. یہ کہہ کے تابوت رکھا. کہا زینب آؤ ہم اور تم مل کے یہ تیر تو جنازے سے نکالیں. بس آخری ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام. ایک مرتبہ ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف زینب بیٹھی، روتے جا رہے ہیں. جنازے سے تیر نکال رہے ہیں. تیر زینب نے تیر نکالے اور کربلا میں پہنچ کے کہا حسین اگر تو یہ پوچھ لے کہ حسن کے جنازے سے تیر نکالے اور تیرے لاشے سے میں نے تیر نہیں نکالے تو بس اتنا دیکھنا کل مدینے میں بھیا حسن کا جنازہ میرے ہاتھ کھلے تھے، آج کربلا